अस्सलाम वालेकुम। आए जी, आप सवालों के जवाब शुरू करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इन साहब के दो सवाल आए हैं। पहला सवाल ये है कि वो कहते हैं केटो या लो कार्ब डाइट में वेट लिफ्टिंग करने वाला एथलीट डेयरी क्रीम जो वो खाते हैं 180 ग्राम तक खा सकते हैं रोज़ाना? अच्छा नहीं, डेयरी क्रीम जो है वो केमिकल है, उसमें पता नहीं क्या है। सबसे बेहतर फ़ैट है या देसी घी है या चर्बी है। आप ये कर लें, इस चीज़ों में ना जाएं। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि प्रोसेस फूड है, फैक्ट्री में क्या डाला है क्या नहीं डाला। और दूसरा, जो ट्रेंड बॉडी बिल्डर हैं जो कि कारोबार प्रोफेशनल हैं, उनके लिए मेरे लेक्चर नहीं हैं। मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ कितना फ़ैट है, बॉडी बिल्डिंग का टाइम बता रहा हूँ, ये हेल्दी फिट रहने के लिए है, शुगर कंट्रोल करने के लिए, इंसुलिन ख़त्म करने के लिए है। इसको उनके लिए नहीं है ये लेक्चर। वो बराए मेहरबानी अपने एक्सपर्ट से रब्ता करें। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन साथ ही इनका है कि लो कार्ब डाइट या केटो डाइट में हफ्ते में 5 दिन वेट लिफ्टिंग करने वाला अगर प्रोटीन की मिकदार 2 ग्राम पर बॉडी वेट रखे तो क्या इस ज़्यादा प्रोटीन की मिकदार से क्रिएटिनिन लेवल तो नहीं बढ़ सकता, या रेगुलर 2 या 3 साल ऐसी डाइट लेने से कोई किडनी में प्रॉब्लम आ जाए? नहीं, इससे मसला नहीं आएगा। मसला आता है जब आप इंजेक्शन लगाते हैं, आप टेस्टोस्टेरोन लगवाते हैं, डाइट खाते हैं, जिन्हें बॉडी बिल्डर हैं। आप जबकि प्रोफेशनल नहीं हैं तो आपके लिए नहीं है ये लेक्चर। आम सेहत के लिए 2 ग्राम प्रोटीन, अगर यंग आदमी है, हेल्दी है, बूढ़ा है, बच्चा है, 2 ग्राम ही है प्रोटीन। 2 ग्राम प्रोटीन का मतलब समझ लें, 100 ग्राम बीफ में 20 ग्राम प्रोटीन है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है। आपने ये नहीं समझना कि 100 ग्राम बीफ का मतलब 100 ग्राम प्रोटीन है, नहीं, 20 ग्राम है। चिकन में इस तरह ये है, तो आप देख लें, उसका गुर्दे से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन ये है कि वो साहब कह रहे हैं कि वो कीटो कर रहे हैं, तो क्या कैवे या जो चाय पीते हैं उसमें स्टीविया इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, एक कप दिन में कर सकते हैं स्टीविया। एक आध गोली 1 मिलीग्राम की आती है, तो वो काफ़ी है आपके लिए। थोड़ी सी कम रखें, कोशिश करें, आदत करें कि बगैर इसके आपका टेस्ट बन जाए। डॉक्टर साहब, एक खातून का आया मैसेज, वो कह रही हैं कि वो 5 माह से फास्टिंग और कीटो डाइट पे हैं और तकरीबन 17 किलो उनका वजन कम हो गया है, लेकिन अब कभी कभार मीठा खाने को उनका दिल करता है, तो थोड़ा सा ले सकती हैं? हाँ, अभी आपका टारगेट पूरा हो गया। अभी इसीलिए मैंने लेक्चर नंबर 480 बनाया है। अब आप लो कार्ब, कीटो, कार्निवोर इस पर कन्वर्ट हो सकती हैं। एक आध दफ़ा हफ्ते में बिल्कुल खा सकती हैं। यही फ़ायदा है कि जो ऑपरेशन करते हैं उसके अगेंस्ट कीटो में आप हर चीज़ सारी उम्र तक खा सकेंगे, लेकिन एक तरीके से, एहतियात से। हफ्ते में एक आध दिन पराठा भी खा सकते हैं, मिठाई भी एक आध दिन, कुछ शादी फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप बाकी अपनी रूटीन पे आ जाएं, बिल्कुल ले सकती हैं आप। टारगेट अचीव हो गया, अभी आप कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, ये एक क्वेश्चन है कि वो साहब वज़न बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए क्या कहते हैं? बड़ा आसान मैंने बताया था, पहली वीडियो में बताया था, आप सुन लें कि आप जब भी वज़न बढ़ाना है, आपने फ़ैट बढ़ाना है, आपने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को नहीं छेड़ना। वज़न कम करना है तो फ़ैट कम करते जाएंगे। ये 2 लफ्ज़ याद रख लें बस। अच्छा डॉक्टर साहब, अखरोट और पिस्ता बगैर भिगोए कुछ लोग खा रहे हैं, वो कहते हैं कोई नुकसान तो नहीं है? पिस्ता तो आप खा सकते हैं। अखरोट में असल में मैं बता रहा हूँ कि ऑक्सलेट होता है, उसको जब करते हैं तो न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है उसके। बादाम तो बिल्कुल आप बग़ैर भिगोए नहीं खा सकते। अभी जो नई तहकीक ने साबित कर दिया है कि बादाम, चॉकलेट और पालक, इनमें बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट है और जोड़ों के दर्द की बड़ी वजह और आजकल बीमारियों के ऑक्सलेट आ रहे हैं। तो आप भिगो लें, नहीं तो 2-4 खाने हैं फिर ठीक है। अगर आपने 10-12 खाने हैं फिर आप अखरोट भिगोएं। पिस्ता आप खा सकते हैं 10-12-15 दाने बग़ैर भिगोए, उसमें ऑक्सलेट बहुत कम है पिस्ते में। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है पेशेंट का, वो कह रहे हैं कि वो टाइप 2 के डायबिटीज़ के पेशेंट है, तो वो पूछ रहे हैं कि एक छोटा कप चाय का 2-3 दफ़ा दिन में पी सकते हैं चीनी डाल के? नहीं, चीनी डाल के 2-3 दफ़ा तो नहीं पी सकते। आप स्टीविया डाल के एक आध कप पी सकते हैं, फीका पी सकते हैं 2-3, बग़ैर चीनी के आप पी सकते हैं। क्योंकि दूध में 2 चम्मच चीनी तो होगी। आप दूध पत्ती ना पिएं, कहवा पिएं, बेहतर है। दूध वाली 1 कप से ज़्यादा नहीं पिए दिन में। हाँ, जब आप मेंटेनेंस पे आ गए हैं लो कप, फिर आप पी सकते हैं 2 कप। डॉक्टर साहब, ये एक साहब है, इनका कमेंट बेसिकली आया है, वो कहते हैं उनकी 62 साल उम्र है और वो बाकायदगी से योगा कर रहे हैं और दमे को जो है वो सांस की मशक से उनका ठीक हुआ है, तो वो उसमें बता रहे हैं कि सांस तकरीबन 1 मिनट तक वो रोक सकते हैं, लेकिन इसके लिए 3 से 4 महीने उन्होंने प्रैक्टिस की है।
ہاں یہ میں نے لیکچر بنایا تھا دمے کے لیے کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ 10 سیکنڈ سانس روکیں. سانس روکنے سے لنگ کیپیسٹی بنے گی اور جو یہ دمہ ہوتا ہے سیزنل یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس لیے 90% لوگوں کو ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے بہت سی بات بتائی ہے کہ 6 مہینے سال بلکہ ساری عمر کرتے رہیں آپ. اس کا بریدنگ ایکسرسائز کہتے ہیں. یہ ابھی میں نے ایکسرسائز میں انشاءاللہ جو بک آئے گی بریدنگ ایکسرسائز مسٹ ہے, ایکسرسائز کا پارٹ ہو گیا, آپ ڈیلی کریں آپ, تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا دم بچوں کو خاص کر. صرف روکنا ہے آپ نے بس, جتنا ایسا 1 منٹ تک لے جائیں ختم ہو جائے گا دمہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک پیشنٹ ہے ان کا ٹرائیگلیسرائڈ بہت زیادہ ہے, وہ کہتے ہیں کس طرح کام کریں؟ میں نے بار بار بتایا ہے کہ ٹرائیگلیسرائڈ کاربوہائیڈریٹ کھانے سے بنتا ہے. ایک ہی پہچان ہے کیٹو بندہ صحیح کر رہا ہے کہ نہیں, ہم اس کا ٹرائیگلیسرائڈ ٹیسٹ کراتے ہیں. تو ٹرائیگلیسرائڈ بڑا ہوا ہے, کاربوہائیڈریٹ چھوڑ دیں, اناج چھوڑ دیں, 3 ہفتے بعد کرائیں نارمل آ جائے گا. اور کوئی حل ہی نہیں ہے, بجائے دوائیاں لیں گے ساری مطلب کارب چھوڑ دیں. ڈاکٹر صاحب یہ خاتون کا میسج آیا, وہ کہہ رہی ہیں کیٹو میں ویٹ کیسے بڑھائیں؟ میں ابھی بتا رہا ہوں کہ کیٹو کر رہے ہیں, صرف فیٹ بڑھا دیں بس. مکھن 50 60 70 100 گرام, چربی, گھی, اخروٹ وغیرہ یہ بڑھاتے ہیں. فیٹ جو ہی بڑھائیں گے ویٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ لیگول آیوڈین کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے لیں؟ یہ عام مل جاتی ہے اسٹور پہ, نہ بھی ملے تو جیسے لاہور میں فضل دین ہے, بڑی فارمیسی ہے, آپ ادھر چلے جائیں مال روڈ پہ جو ہے, ان کو کہ 2% لوگین وہ آپ کو بنا کے دے دیتے ہیں. تو وہ بنوا لیں, مل رہی ہیں, ڈھونڈنی پڑتی ہیں ذرا کم ہے کیونکہ یہاں ڈاکٹر لکھتے نہیں ہیں, وہ ڈائریکٹ ہائیروکسین لکھ دیتے ہیں ڈائریکٹ. اس لیے لوگ کمپنی نے بنانی بند کر دی ہے. المیہ ہمارا, آپ کوشش کریں ڈھونڈ جائے گا. نہیں دبئی وغیرہ سے تو عام مل جائیں گے آپ کو. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا جو ایک پروٹین والا چارٹ آیا اس کے بارے میں کویشچن آیا, وہ کہتے ہیں جی اس کے اندر چیز لینی ہے یا صرف 4 انڈے لینے ہیں یا بیف کھانا ہے یا بٹر وغیرہ, یا یہ ساری چیزیں ایک ٹائم میں اکٹھی کر کے کھانی ہے؟ یہ ساری کٹھی کھائیں گے تو پروٹین پورا ہوگا نا ایک ٹائم. میں نے آگے ویلیو بھی دی ہوئی ہے, آپ دوبارہ چارٹ کو پڑھیں جا کے. یہ آپ نے 80 70 90 گرام پروٹین جو ڈیلی ہے تو 2 ٹائم ڈیوائڈ کر لیں اس کو. اگر صبح انڈے اور کھا لیا تو شام کو گوشت کھا لیں. کھانے پورے دن میں ہیں کٹھے 24 گھنٹے میں, پر ڈے کی ریکوائرمنٹ ہے یہ. ڈاکٹر صاحب ایک پیشنٹ کا آیا یہ میسج, وہ ان کی عمر 38 سال ہے اور HbA1c 5 ہے, شوگر نہیں ہے ان کو, لیکن کبھی کبھار اناج یا فاسٹ فوڈ کی بد پرہیزی ہو جاتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خوراک میں شوگر سپائک اگر چیک کرنی ہو ان کی عمر کے حساب سے تو فاسٹنگ اور رینڈم کے لیے کیا پیمانہ ہوگا؟ اس کا طریقہ یہی ہے, لیکچر نمبر 17 آپ سن لیں, اس میں نے دیا ہوا ہے. آپ پہلے شوگر چیک کر لیں, پھر آپ نے جو کھانا ہے کھا لیں, اس کے 1 گھنٹے بعد دوبارہ شوگر چیک کریں, اور 1.25 گھنٹے بعد. جب آپ کی شوگر واپس نیچے آنے شروع ہو جائے اس کے بعد رک جائیں. فرض کریں 1 گھنٹے آپ نے پہلے کی تھی 90 تھی, 1 گھنٹے بعد وہ 180 آئی ہے, 1.25 گھنٹے بعد 190 آئی ہے, اور 1.5 گھنٹے بعد 190 ہی ہے, تو اب یہ آپ کی پیک آ گئی ہے. ابھی اس کا مطلب 100 ملی گرام کی پیک آئی ہے. ہر وہ کھانا جس کی پیک 30-40 گرام سے اوپر ہو وہ چھوڑ دیں. یہ کیٹو ہے, آسان طریقہ یہی ہے. لیکن نمبر 17 آپ سن لیں دوبارہ. ڈاکٹر صاحب یہ ایک اور صاحب ہیں, ان کے 2 کویشچن ہیں. پہلا حصہ ان کے کویشچن کا یہ ہے کہ 3-4 انڈے کھانے ہیں, وہ بوائل کھائیں یا فرائی کھا سکتے ہیں, اور فرائی کھانے سے کیلوریز بڑھ جاتی ہیں؟ میں نے جیسے بتایا تھا کہ فرائی اور آملیٹ جو ویٹ بڑھانا چاہتے ہیں یا مینٹین, جنہوں نے ویٹ کم کرنا ہے وہ پانی میں پکائیں ایگ, یا پھر ہاف بوائل لے لیں. تو اسی لیے جنہوں نے ویٹ کم کرنا ہے یا ویٹ کانشیس ہے وہ بوائل لیں گے یا پانی میں پکا لیں گے. یہ فرق ہے. ڈاکٹر صاحب دوسرا ان کا حصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم وزن کا ٹارگٹ حاصل کر لیں تو 70 کلو پہ کس طرح ہم سٹاپ کریں گے؟ اگر اسی ڈائٹ پہ چلتے رہے تو یہ تو کم ہو جائے گا. بہت آسان ہے, پھر آپ فیٹ بڑھاتے جائیں گے, دیکھیں کام مینٹین ہوتا ہے. آسان ہے, فیٹ بڑھائیں, فیٹ کم کریں, فیٹ کو چینج کرتے رہیں. یاد رکھیں آپ نے 5% کاربوہائیڈریٹ نہیں چھوڑنا, 20% زیادہ پروٹین نہیں لینی. فیٹ 70-75% ہے, اس کو کم کر دیں, 50 کر دیں, 40 کر دیں. یہ فیٹ سے اپنے کنٹرول کرنا ہے اور بڑی جلدی ہو جائے گا. 1 ہفتے میں آپ چیک کرتے رہیں, پتہ لگ جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ ایک پیشنٹ ہے IBS کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈے, گوشت, چاول, باجرا اور ڈرائی فروٹ کھا رہے ہیں, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پہلے کیٹو سٹارٹ کریں یا پہلے کارنیور ڈائٹ سٹارٹ کریں؟ نہیں, وہ باجرا اناج کھا رہے ہیں تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگی. کارنیور ڈائٹ ہے,
پہلے آپ اس کو کیٹو ڈائٹ پہ آئیں پھر کارنیور پہ آ جائیں، اور کارنیور پہ ساری عمر رہنا پڑے گا، یاد رکھیں، یا کیٹو پہ یہ اس کے بغیر ٹھیک نہیں ہوگا، یہ سال 1.5 سال لگ جاتا ہے اس کو، یہ سمجھ لیں اچھی طرح۔ باجرہ کوئی اناج بھی کھائیں گے کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو 4 انڈے آپ نے بتایا وہ فارمی کھانے ہیں یا دیسی کھانے ہیں؟ دیکھو جی، فرسٹ پرائرٹی دیسی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، نہیں ملتے، نہیں افورڈ کر سکتے تو جو میں فارمی آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، جو بھی مل رہے ہیں وہ لے لیں، پھر تو مجبوری ہے نا۔ کوشش کر، جیسے لوگوں کو ہوتا ہے میں نے فرسٹ آنا ہے، میں نے گولڈ میڈل لینا ہے، تو دونوں چیزیں بتانا میرا فرض ہے نا، تو بیسٹ دیسی ہیں، نہیں تو پھر جو مل رہے ہیں وہ لے لیں، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب ہیں، ان کا EGFR 60 آیا ہے، کریٹن جو ہے 1.3 ہے، وہ پوچھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ یہ ابھی اس کو ایج اور ویٹ سے کیلکولیٹ کرتے ہیں، 60 سے اوپر تو ٹھیک ہے، ابھی آپ کی پتہ نہیں عمر کتنی ہے، کیا ڈائٹ لے رہے ہیں آپ۔ لیکچر نمبر 212 214 215 سن لیں، اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈائٹ 214-15 میں کر کے دیکھ لیں، صرف کاربوہائیڈریٹ چھوڑ دیں، سمپل سی بات ہے، انشاءاللہ فرق نیچے آ جائے گی کریٹنین۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب ہیں، ان کی عمر 32 سال ہے اور ویٹ 82 کلو ہے، اور ان کا HbA1c 6 آیا ہے، VLDL 38.49 ہے، تو وہ ان کو چکر بہت زیادہ اور کمزوری بہت زیادہ ہے۔ یہ پری ڈائبیٹک ہیں، کمزوری ہوگی، اس لیے آپ لیکچر نمبر 486 سنیں، آپ پری ڈائبیٹک ہیں، آپ کیٹو ڈائٹ کریں، انشاءاللہ ریورس ہو جائے گا اور 2-3 ہفتے بعد چکر بھی ختم ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب کا کمنٹ آیا، وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی کہ گراس فیڈ ریڈ میٹ آپ کہتے ہیں کھائیں اور دیسی مرغا، یہ تو اچھوں کی رینج سے باہر ہے، تو کینیڈا وغیرہ میں مرغی اور گائے جو ہیں وہ کھاتے ہیں۔ ہاں یہ صحیح ہے، گراس فنش امریکہ کینیڈا میں بہت مہنگی ہے، لیکن دیکھو میرا ہمیشہ اصول ہوتا ہے کہ آپ 1 نمبر سے شروع کرتے ہیں، یہ 1 نمبر گراس فنش فری گریزنگ انڈے، دیسی انڈے، اس کے بعد نیچے جہاں بھی آ جائیں آپ رک جائیں، ٹھیک ہے، فائدہ ضرور ہوگا، 19-20 کا فرق پڑے گا، زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں بڑے ایکسٹرنٹ پسند ہوتے ہیں، جیسے میں ایک بندہ کہتا ہے میں نے گولڈ میڈل لینا ہے، تو اس کو پھر اسپیشل کرنی پڑے گی نا، پیسے بھی محنت بھی، تو وہ چیز ہے، باقی ٹھیک ہے جو مل رہا ہے لے لیں آپ، کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔